بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مد فرعی کی اقسام۔ مد فرعی کی 9 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، کلمی، مثقل۔ اچھا، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد عارض وقفی، مد لازم لین، مد عارض لین۔ اچھا یاد رکھیں، تجوید میں سب سے جو مشکل سبق ہے نا، یہ مدوں کا سبق ہے۔ مدات کو سمجھنا، پھر ان کی اقسام، تو ان کا تھوڑا تفصیل سے آپ دیکھیے گا، اس کو یاد بھی کیجیے گا۔ مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یہ ہے مد متصل۔ متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، تو حمزہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں ملا ہوا ہوتا ہے جس کلمے میں حرف مدہ ہے، جیسے اذا جاء۔ اب یہاں پر یہ حمزہ کسی اور کلمے میں نہیں ہے، بلکہ جاء یہ پورا کلمہ ہے اور اس کا آخری حرف حمزہ ہے۔ یا حرف مدہ الف ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، سوءن، سیئت، سب میں اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ فائدہ: مد واجب اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مد کرنا واجب ہے، اس مد کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے مد متصل۔ مقدار: مد متصل کی مقدار 5 الف ہے، مد اصلی کی مقدار کے علاوہ، یعنی 6 الف کے برابر۔ مد متصل کی مقدار 5 الف ہے مد اصلی کی مقدار کے علاوہ، کیونکہ مد اصلی تو وہی مد ہوتی ہے نا جو آپ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کو لمبا کرتے ہیں۔ حروف مدہ خود بھی تو لمبے ہوتے ہیں نا، تو خود ان کی لمبائی ہے کم از کم 1 الف، اس 1 الف کے علاوہ 5 الف مزید اس کو لمبا کرنا، یہ مد متصل کی مقدار ہے۔ مد منفصل، حروف مدہ کلمے، اچھا یہ تھوڑا سا لکھا غلط ہوا ہے۔ حروف مدہ کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو۔ حروف مدہ کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اس کلمے میں نہ ہو۔ منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، تو حمزہ اسی کلمے میں نہیں ہوتا بلکہ اس سے جدا ہوتا ہے، جیسے قالو آمنا، انا اعطینا۔ اب قالو، لام واو پیش لو، یہ کلمہ مکمل ہو چکا ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے آمنا میں۔ اسی طرح انا اعطینا، اب انا ایک کلمہ ہے، اعطینا دوسرا کلمہ ہے اور دوسرے کلمے کے اندر حمزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح الذی اطعمہم، الذی ایک کلمہ ہے، اس کے آخر میں حرف مدہ ہے یا، اور اطعمہم حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہے۔ جائز کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مد اس وقت کریں گے جب دونوں کلموں کو ملا کر پڑھنا ہو، اور اگر کسی وجہ سے پہلے کلمے میں وقف کر دیا جائے تو پھر یہ مد نہیں کریں گے، اس لیے یہ مد جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ جائز کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مد منفصل میں حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں مل کر نہیں آتے، بلکہ دونوں حرف 2 کلموں میں ہوتے ہیں، تو یہ مد صرف جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے یہ جو ہمارے عرب قراء ہیں وہ اس مد کو نہیں کرتے، وہ ایسے پڑھیں گے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب وہ الذی اطعمہم، الذی لمبا نہیں کریں گے اس کو، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے وہ پڑھیں گے یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یا ایہا الناس، یا کو بہت لمبا نہیں کرتے، تو یہ مد منفصل ہے اس لیے وہ اس کو لمبا نہیں کرتے، وہ اس کو جائز کی حد تک ہی رکھتے ہیں۔ مقدار: مد منفصل کی مقدار 3 الف ہے، مد اصلی کی مقدار کے علاوہ، یعنی توسط ہے۔ ایک مد اصلی، یعنی ایک تو حروف مدہ کی اپنا کھینچنا ہے نا، جو ان کا ذاتی ایک کھینچنے والا مسئلہ ہے، اتنا تو کھینچیں گے ہی کھینچیں گے، اس کے علاوہ 3 الف اور بھی۔ مد متصل اور مد منفصل میں فرق، ان دونوں میں 5 فرق ہے۔ مد متصل میں حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے، مد منفصل میں حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہوتا ہے۔ مد متصل کی مقدار 5 الف ہے، مد منفصل کو 3 الف سے کم بھی لمبا کر سکتے ہیں، یعنی توسط کے ساتھ قصر بھی جائز ہے۔
कसर मतलब मद ना करना, बस अलिफ जितना लंबा होता है उतना ही लंबा करना, मजीद ना लंबा करना। इसी तरह वाव है, इसी तरह या है। मद मुत्तसिल वक्फ और वसल दोनों हालतों में लंबी की जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि वक्फ करेंगे तो लंबा नहीं करेंगे, वसल वसल का माना तो मिलाकर पढ़ना, मिलाकर पढ़ेंगे तो लंबा करेंगे, ऐसा नहीं है। मद मुत्तसिल वक्फ और वसल दोनों हालतों में लंबी की जाएगी। मद मुनफसिल वसलन तो लंबी की जाएगी और वक्फन लंबी नहीं की जाएगी। मद मुत्तसिल की निशानी मोटी मद होती है। यहाँ तो दोनों एक ही तरह लिखी होती है, लेकिन आप जानते हैं कि वो मद मुत्तसिल जो होती है उसको दूसरे अंदाज में लिखा जाता है, यहाँ एक ही तरह लिखा हुआ है। मद मुनफसिल की निशानी बारीक मद होती है। मद मुत्तसिल को मद वाजिब कहते हैं, मद मुनफसिल को मद जायज कहते हैं। मद लाजिम की तारीफ, बस आज हम यहाँ तक कर लेते हैं।